الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الإقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الفرقان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مین بازار سجیکوٹ میں پہلی مرتبہ جمعہ کی نشست سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع ملا. نکاح کے عنوان سے چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کہوں، جو کچھ آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ پہاڑ جیسے علم کے باوجود اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر علم نہیں ہے، عمل زندگی میں ہے تو ہماری دنیا اور آخرت بھی بن چکی ہے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح اسلام کا 7واں عظیم رکن ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور نکاح 7واں عظیم رکن ہے. اور یہ نکاح صرف رکن نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے. بہت ساری احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح روزہ ایک عبادت ہے، جس طرح حج اور زکوٰۃ ایک عبادت ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے. اور اس کو عبادت ہی کے درجے میں رہ کر کرنا چاہیے. بالکل اس طرح کہ جس طرح ہم نماز کو نماز کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں
آپ نے یہ نیت کی ہوتی ہے کہ جمعے کی 2 رکعت نماز فرض ہے، ہم نے 2 رکعت نماز فرض ہی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مولوی صاحب سے، کسی پیر صاحب سے، خطیب صاحب سے سجدے کے اتنے فضائل سنیں کہ وہ امپریس ہو جائے اور آ کر کے 2 رکعتوں میں 12-13 سجدے کر جائے کہ سجدہ جتنا زیادہ کیا جائے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن جب وہ نماز میں حدود سے بڑھ کے سجدہ کرے گا تو اس کی وہ فرض نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح متعین کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جس طریقے سے کر کے دکھائی ہے اس سے ہٹ کر ہم کریں گے تو اس کا کوئی قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اگر اپنی مرضی سے کوئی طریقہ دین اسلام کے اندر ایڈ کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، تو وہ عمل بھی مردود ہوگا، غیر مقبول ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کا گناہ ہوگا۔ ان جو چیزیں ہیں، ان کو جو خود ساختہ چیزیں ہیں، ان کے بہت سارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر رسم ہے، رواج ہے، کلچر ہے، بدعت ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمان بہت اہمیت کے ساتھ ثواب سمجھ کر دین اسلام میں شامل کر دیتا ہے، جبکہ وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اسلام جب مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا، تو اسلام کے تمام عائلی قوانین بھی اپنی تکمیل کو پہنچے۔ کچھ تشریحات ایسی تھیں کہ جن کی ضرورت وقت کے ساتھ پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امت کے زمانے کے چلنے کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی نے کچھ واقعات کو، کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، تو اس لیے آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ آپ کے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ اس کے بعد جو چیز بھی شامل کی جائے گی اسے بدعت کہا جائے گا، اسے رسم کہا جائے گا، اسے رواج کہا جائے گا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے ہاں شادی بیاہوں کے اندر یہی کچھ چلا ہے، ہم بدعات کی بھیڑ چڑھ گئے، رسموں کی بھیڑ چڑھ گئے، رواجوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے آئے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں، آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، نئے کپڑے پہنے، یہ کام مشکل تھا، نکاح اس سے بھی زیادہ آسان۔ اسلام کا یہ جو رکن ہے نکاح اتنا آسان، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا کہ قدرت الہیہ کی طرف سے نازل کرتا معاشرتی نظاموں میں نکاح کا جو نظام تھا وہ آج ہمارے اندر سب سے مشکل نظام بن چکا ہے کہ اس نکاح کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ کی ضرورت ہے، تب جا کر کے نکاح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 29 آیات کو نازل فرمایا کہ جن کے اندر صرف اور صرف نکاح کی اہمیت اور اس کے فضائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح میں ہونے والی رسومات کا پرچار کیا، اس کا سد باب کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طریقے کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، پہلے سپارے کے اندر بہت ساری آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کا دفاع ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
تبلیغ کو بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو تبلیغ کرے دین کی طرف اور ان کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے۔ سیاست کو قرآن نے بیان کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو قرآن نے بیان کیا، من جملہ ہر چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 29 آیات کو نازل کر کر اس قرآن مجید کے اندر سے نکاح کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور رسم و رواج کا بھی سدبال کیا۔ بہت ساری رسومات کو اللہ رب العزت نے آیات کے ذریعے سے نازل کیا، ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاحوں کیے۔ ان سارے نکاحوں کے اندر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان رسم و رواجوں کو ختم کرو۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر 3 رسومات کو ختم کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین ہیں، جن کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نکاح آسمانوں پر فرشتوں کی گواہی میں کیا، ان کی تصویر دکھا کر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ تمام کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے 4 رسومات کو ختم کیا گیا۔ سب سے پہلی رسم جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر ختم ہوئی وہ ڈولی کی رسم ہے۔ 4 کندھوں پر اٹھا کر، آج کے زمانے میں 4 مرد ایک عورت کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس زمانے میں 4 گھوڑے ہوا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ ڈولی کو باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا اور دلہا اور دلہن کو اس میں بٹھایا جاتا تھا۔ اور یہ چیز کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ جو کمرہ نما ڈولی نما ایک کمرہ سا ہوتا تھا، دلہا اور دلہن اسی کمرے میں رات بھی گزارا کرتے تھے۔ اس رسم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی شادی کے موقع پر ختم کیا گیا۔ اور پھر آج بھی ہمارے ہاں یہ رسم چل رہی ہے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ماں اور باپ نہیں جاتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو عائشہ صدیقہ کے والد محترم ہیں، خود جا کر اپنی بیٹی کو اپنے دلہا کے گھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو رواج ہے جہیز کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، لیکن مجھے لگے ہوئے کپڑوں سے گھر سے رخصت کیا گیا۔ جھولا جھول رہی تھی، کھیل رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید اور حضرت علی 4 شخص آتے ہیں، والدہ آواز دیتی عائشہ بیٹی جلدی سے آؤ۔ عائشہ صدیقہ دوڑی ہوئی جاتی ہے حتیٰ کہ سانس پھول جاتی ہے۔ وہ جاتی ہے، ماں ان کا چہرہ دھوتی ہے، کنگھی کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کر دیتی ہے نکاح پڑھا کر۔ کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، لگے ہوئے کپڑوں میں رخصت کر دیا۔ 3 اور چوتھی رسم یہ ختم ہوئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جہیز کا سامان نہیں دیا، بالکل خالی ہاتھ رخصت کی ہے۔ اور اس پر عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا کہ میرے والد مکہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں، لیکن مجھے لگے ہوئے کپڑوں میں رخصت کر ہے بغیر ساز و سامان۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے کچھ نہیں دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے اندر سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ کے قدموں میں وار دیا۔ تو جہیز کیا چیز ہے؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو رسومات ہیں، ان رسومات کو ختم کرنا اسلام کا خوبصورتی ہے۔ اور پھر خوش قسمتی کے ساتھ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے اس کا نام ہی اسلام ہے۔ سلامتی والا مذہب، امن والا مذہب، سکون والا مذہب۔
اس کے اندر شادی بیاہوں کے اندر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جس لڑکے یا لڑکی کی شادی تیار ہوتی ہے اس کے والدین کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ بے سکونی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے اسلام کے سب سے بہترین عمل نکاح کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی شادیوں کے واقعات آپ اٹھا کر پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہیں، آپ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ کی ٹانگیں دباتے ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ کے کپڑوں کے ساتھ زرد رنگ لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ربیعہ یہ رنگ کیسا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتے اچھا مجھے بھی نہیں بتایا، گلے شکوے ناراضگیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے، فرمایا ربیعہ ولیمہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں کیا۔ فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کا ایک بچہ ہی کیوں ہو۔ خفگی کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اپنے آقا کو بتایا کہ میری شادی ہے میں جا رہا ہوں۔ شادیاں اتنا آسان عمل ہے۔ ایک بات مشہور ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا گیا، بہت سارے علماء اس کو سنت بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کچھ دن پہلے 3 شیعہ لڑکوں نے نکاح کیے اور الحمدللہ انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ جی آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں بتایا، ہم اس طرح نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو فون پہ بتایا ہمارا یہ طریقہ ہے، الحمدللہ انہوں نے سارا ہمارے طریقے کے مطابق اہل سنت کے مولوی سے نکاح بھی پڑھوایا، ہمارے علماء سے میں سے ایک سے نکاح پڑھوایا، 2 سکے بھائی تھے، ایک چچا زاد بھائی تھے، ان سے نکاح پڑھوایا۔ نکاح پڑھوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کسی قسم کی کوئی رسم نہیں کرنی ہے، لہٰذا ہم کوئی رسم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کوئی رسم نہیں کی ہے۔ ان کے خاندان میں سارے شیعہ تھے، ان کے اندر رولا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی اہل سنت تو نبی کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، ہم تو نبی کی 1 بیٹی کو مانتے ہیں، ہم تو جہیز دیں گے، جہیز سنت ہے۔ اہل تشیع کے مذہب میں جہیز سنت ہے اور ہندوؤں کے مذہب میں جہیز ایک رسم ہے۔ یہ ان دونوں مذہبوں سے آیا ہے، ہمارے اسلام میں یہ جہیز کوئی چیز نہیں۔ تو اس شخص پھر میرے گھر آیا، گھر آ کر کے مجھے کہا کہ جی میں بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علم میں اضافے کے لیے۔ میں نے کہا ضرور۔ اس نے کہا جی اس میں ایک بات آئے گی جو گستاخی کی طرف جائے گی، لیکن آپ اگنور نہ کیجیے گا، ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں۔ آپ لوگ 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، آپ اپنے مذہب کے تحت جہیز کو لعنت بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں چونکہ نبی علیہ السلام کی 1 بیٹی ہے، تو اس لیے آپ ہمارے مذہب کے مطابق ہمیں بتائیں کہ کیا جہیز سنت ہے، ہم دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 بیٹی ہے آپ کے مذہب کی روشنی میں، پھر بھی جہیز سنت نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے مذہب کے نزدیک 1 بیٹی ہے تو آپ اس کو سنت قرار دے رہے ہو، سنت پھر بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ جہیز وہ ہوتا ہے جو لڑکی کا والد اپنی بیٹی کو اپنے جیب سے دیتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دلہن کے لیے سیدہ فاطمہ کے لیے اس سارے جہیز کا سامان خود کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا تھا میرے پاس زرہ، گھوڑا اور تلوار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ زرہ فروخت کر کے لاؤ۔ حضرت علی نے وہ زرہ فروخت کر کے لائی، وہ 480 درہم حضرت علی نے بطور مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سرپرست تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کا انتظام کیا تھا۔ ورنہ اگر حضرت علی کا سرپرست یا حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور لڑکی سے شادی کرواتے تب بھی اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنا تھا۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان بحیثیت بیٹی نہیں دیا، بلکہ حضرت علی کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے دیا۔ اللہ کی قسم ان 3 شیعوں نے جہیز بھی نہیں دی۔ یہ ہمارے مذہب کے اندر ہندوؤں سے آئی ہوئی ایک رسم ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر وراثت ہے، وراثت اللہ کا خوبصورت ترین قانون ہے۔ اسلام سے قبل ان ہندوؤں نے، ہندو سب سے پرانا مذہب ہے، ان ہندوؤں نے ایک قانون بنایا تھا کہ ہم عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیں گے، لیکن اس پر لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے، عورتوں نے آواز اٹھائی، تو پھر انہوں نے قانون بنایا کہ ہم عورتوں کو شادی کے موقع پر
کچھ نہ کچھ دے دیں گے، ان کا منہ بند ہو جائے گا، اور وراثت جو ہوگی وہ مردوں کا حصہ ہوگا۔ چنانچہ وہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے سے وہ قانون آج تک چلا رہا ہے۔ آج بھی آپ تحقیق کر لیں، ہندوؤں کے اندر عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا وراثت کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد احکامات کا نزول ہوا۔ جب احکامات کا نزول ہوا، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میرے شوہر کی جتنی وراثت تھی وہ اس کے بھائیوں نے قبضے میں کر لی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میرا شوہر بھی مسلمان تھا، میرے شوہر کے بھائی بھی مسلمان ہیں، ہمارا پورا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہے، لیکن ہمارے وہ پرانے طور طریقے، وہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے اس کے بھائیوں نے وہ قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اس قانون کے تحت عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے حصہ نہ ملا میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گھر جاؤ، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ عورت اٹھی، دروازے میں پہنچی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ اس عورت کو آواز دی کہ اے عورت، تجھے مبارک ہو، تیرے حق میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اس عورت نے جب آیت سنی تو خوشی کے مارے بھاگ کر گھر گئی، گھر جا کر کے کہا کہ میرے شوہر کے بھائیوں، میرا حصہ دو، میرے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سا حصہ، کتنا حصہ؟ تو اس عورت نے کہا خوشی کے مارے میں بات کے پوچھ ہی نہیں سکی کہ میرا کتنا حصہ۔ دوبارہ وہ عورت آئی، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ نے ساری وراثت کی آیتیں اس عورت کے حق میں نازل کی۔ اور آج ہمارے مذہب کے اندر عورت کو بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی، جوان کو بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی زندہ ہو اور اس کی بیوی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہو، جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ یا بچی ہوگا اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ اور وراثت کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو میسر ہے اس میں سے دو، نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، جب جہیز کی باری آتی ہے تو یہ دیکھتے ہو کہ میرے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ غریب سے غریب آدمی لوگوں کے در در جاتا ہے، قرضہ لیتا ہے، جس کو کچھ نہ ملے حرام کے طریقے سے کما کے لاتا ہے۔ اور میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے مقتدیوں میں اسلام آباد، میرے مقتدیوں میں 21 بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خود آ کر کے بتایا کہ ہم نے اپنی یا اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے سود پر قرضہ لیا، سود پر قرضہ لیا۔ جس گھر کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہوگی وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اور کئی ایسے کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ جہیز کی خاطر لوگوں نے، عورتوں نے جسم فروشی کی ہے۔ کئی کیس ایسے آئے ہیں کہ چوریاں کی ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، حرام کے ذریعے پیسہ کمایا، رشوت لی۔ یہ بہت ساری چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ تاکہ جہیز، مسجدوں میں چندے کا اعلان کرنا تو عام سی بات ہے، کئی لوگ مسجد میں چندہ کرتے ہیں، جی ہماری بیٹی کی شادی ہے، اخراجات نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جبکہ جہیز خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور شادی کیا ہے؟ لڑکی والوں کے اوپر شریعت نے 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا، نہ لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام ہے شریعت کے اندر، اور نہ لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کا کوئی اہتمام ہے۔ لڑکے والوں کا خرچہ کیا ہے؟ لڑکے والوں کا خرچہ سب سے پہلے مہر ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ دوسرا خرچہ ولیمہ ہے، حسب توفیق، جو توفیق ہے، قرض لے کے ولیمہ نہیں کرنا، جو توفیق ہے ولیمہ کرو، 2 4 6 بندوں کا۔ تیسری چیز لڑکے کے ذمہ ہے جہیز دینا، لڑکی کو ضرورت کا سامان دینا۔ جہیز تو ایک ہندوانہ لفظ ہے، ضرورت کا جو سامان ہے، گھر کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ مہیا کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، نان نفقہ جس کو کہتے ہیں، یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ اب دلہا پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے بوجھ میرے اوپر ڈال دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پھر متوجہ ہوا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ خرچ کرنے والے تجھے چاہیے کہ تو اپنی اوقات کے برابر خرچ کر،
جتنی تجھے اللہ نے دیا اس کے بقدر خرچ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہم شادیوں کے اوپر قرضہ لیتے ہیں، 25 آیات قرآن مجید میں ہیں، آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوا فوراً قرآن کا حکم متوجہ ہوا، اگر وہ لڑکا ہے تو قرآن یوں کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تجھے پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اللہ کا قرآن والد کی طرف یا والدین کی طرف متوجہ ہوا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم، جو شادی کے قابل ہو چکا ہے، کنوارا ہے، فوراً اس کا نکاح کراؤ۔ اور پھر جب اللہ کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ رشتہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، آپ سارے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رشتہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ پھر جب رشتہ طے ہوا، پھر اخراجات کی باری آئی، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور لڑکی والوں کیوں پریشان ہوتی ہو، ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے، مردوں کو مرد بنایا ہے، خرچہ وہ کریں گے۔ اور پھر جب وہ پریشان ہوا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر تم تنگ دست ہو، فقیر ہو، غنی ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا۔ ایک ایک پوائنٹ کو قرآن آؤٹ کرتا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو۔ اور یہ جو ہم ولیمہ کھاتے ہیں، ولیمے کے اصول یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو ولیمہ ہے یہ ولیمہ نہیں، رسم ہے۔ ولیمے کا جو شرعی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق کریں، حیثیت نہیں ہے تو ولیمہ سنت ہے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ 150 روپے ولیمے کے نام سے مدرسے کے بچوں کو دے دیں، آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں ولیمہ کیا تھا کہ جب صحابہ کرام کا قافلہ خیبر سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، راستے میں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے دسترخوان پہ بچھا دو۔ سب نے اپنے اپنے حصے کا دسترخوان پہ بچھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ ہم نے ولیمے کو کچھ اور رنگ دے دیا، شریعت ہمارے لیے آسانیاں ڈھونڈتی ہے۔ تو ولیمہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ ہو، اور وہ ولیمہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر بدلہ ہو۔ وہ کیسے؟ آپ شادیاں کرتے ہیں، عموماً آپ شادیوں میں جاتے ہیں، اور یہ رواج ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ آپ جب کسی کے ولیمے پہ جاتے ہیں، شادی ولیمہ کھا کے باہر نکلتے ہیں، باہر ایک موصوف کاپی کاغذ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے ہوٹل کے کھانے کے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنا کھایا جی، وہ آپ سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ جی صدیق بھائی نے کھانا کھایا جی، صدیق بھائی 5,000 روپیہ لکھاؤ جی، لکھے نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم آپس میں کسی لین دین کا معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر لین دین ہو رہا ہے، کھانا کھائے، باہر آیا، رواج ہے، کاپی پہ لکھا گیا تو وہ قرض بن گیا۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جب وہ چیز لکھی گئی ہے، لکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے دینے والے کی باری میں واپس بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ لکھا گیا، قرض بن گیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دینے والے کی شادی کا انتظار ہوگا، جب دینے والے کی یا اس کی بیٹی بیٹے کی شادی ہوگی تب دیں گے، وہ چاہے 10 سال کے بعد ہو۔ قرضے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے مَطْ لِلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، کہ قرضے کی حیثیت ہونے کے باوجود قرضہ ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر قرضے میں ٹال مٹول کرنے والا مسلسل گناہ گار ہے، جب تک وہ نماز میں ہے، وہ تہجد میں ہے، وہ عمرے پہ ہے، وہ حج پہ ہے، قرضہ ادا نہیں کیا تو اس کا گناہ اس کے سارے، اور قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ دوسری بات، جب یہ واپس کرے گا تو لازماً یہ کچھ کم یا زیادہ کر کے دے گا، تو قرضے کے اوپر کمی یا پیشی کرنا یہ سود ہے۔ اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو یہ شادیوں کے اندر نیندرے کی رسم چل رہی ہے یہ سودی رسم ہے۔ اگر آپ شادی کے موقع پر پیسے دیتے ہیں ولیمہ کھانے کے بعد، سلامی جس کو کہتے ہیں، یہ تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ سودی لین دین ہے۔
اور اگر آپ تحفہ دیتے ہیں تو تحفہ رحمت ہے، تحفہ محبت ہے، تحفہ لینا دینا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور باعث محبت بھی ہے۔ لیکن تحفے کا معیار یہ ہوتا ہے اسے لکھا بھی نہ جائے، اسے واپسی کا بھی ارادہ اور تصور کوئی بھی نہ ہو، یہ تحفہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہاں آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت اس میں یہ آتی ہے کہ آپ جتنا دیا اتنا ہی برابر واپس کرتے ہیں، تو اس میں یہ تیسری صورت میں یہ آتا ہے کہ جتنا دیر سے آپ واپس کریں گے اتنے آپ گناہ گار رہیں گے۔ اور پھر بھی آپ نے جب دیا ہے تو وہ ولیمے کا بدل آ گیا، ولیمے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ولیمہ غریب لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، امیر لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہم امیر لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ پیسے آئیں گے، لکھے جائیں گے، تھوڑے پیسے آ جائیں گے، جو ہم نے خرچہ کیا ہے وہ واپس آئے گا۔ اور پھر جہیز ہم کس لیے دیتے ہیں؟ کوئی مرد، کوئی باپ یہاں سے اٹھ کے یہ بتائے کہ میں اپنی بیٹی کو خوشی سے دیتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ خوشی سے کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتا، یا کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا وہ کہتا ہے کہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی، یا کہتا ہے کہ رسم و رواج ہیں، یا کہتا ہے کہ سسرال میں بیٹی کو تانا نہ ملے، اس لیے دیتا ہوں۔ اب ان چار باتوں پر ایک ایک دلیل سنیں۔ یا وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اسی وجہ سے جہیز دیتا ہے کہ جی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکا، لوگ کیا کہیں گے۔ اس پر قرآن مجید کی بھی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں بھی بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ پوری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر آپ کو آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سارا خاندان، مال و دولت کی سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ کے عذاب کے لیے انتظار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لے۔ ہم یہ جہیز دیتے ہی اس لیے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے دینا تو برداشت کرتے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر آخرت کے دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن۔ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ ساری رسمیں کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہی لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج چل پڑے، یہ دو لفظ الگ الگ ہے، رسم و رواج۔ اگر یہ رسم ہے تو رسم اس کو کہتے ہیں کہ جو باہر کسی اور غیر قوم سے ہمارے مذہب میں آئی ہو، تو رسم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی مذہب سے ہمارے مذہب میں شامل ہوئی ہو۔ تو جہیز کی رسم ہندوؤں کی طرف سے ہمارے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم کے ساتھ جس معاملے میں بھی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ کیا خیال ہے ہم برداشت کریں کہ ساری زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، ایک جہیز کی وجہ سے قیامت کے دن ہم ہندوؤں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں؟ کیونکہ رسم تو ان کی ہے۔ اور اگر یہ رواج ہے، اگر یہ رواج ہے تو رواج اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دادا پردادا نکر دادا کی طرف سے چلا آیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے تھے یہ رواج چھوڑ دو، قرآن کے خلاف ہے، یہ رواج چھوڑ دو، حدیث کے خلاف ہے، یہ رواج چھوڑ دو، میری شریعت کے خلاف ہے۔ تو لوگوں کا جواب یہ آتا تھا ما وجدنا علیہ آباءنا، اس پر تو ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے، ہمارے ماں باپ یہ کرتے آئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اور اگر یہ رواج ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سسرال میں بیٹی کو تانا ملے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جن لوگوں کے گھر میں کسی کی بیٹی آتی ہے وہ اس آیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی عورتوں کو بتائیں۔ عورتیں سب سے زیادہ بہو کو تانا دیتی ہیں کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تانا سسرال میں بہو کو دیا جاتا ہے، سس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے تانا دیا جاتا ہے۔ شادی کا قرآن پاک میں 421 احکامات اللہ نے بیان کیے، مختلف احکامات۔
لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی حکم آپ کو نہیں ملے گا جتنی تفصیل کے ساتھ نکاح کا عمل ملے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان رسم و رواج کی بھرمار تھی، بے شمار قسم کے رسم و رواج تھے۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے، لوگوں نے ڈولی بنا کر ڈولی مسجد کے اندر رکھی ہوتی ہے کہ شادی کے اندر ڈولی مسجد سے لے کے آنی ہے اور اس میں لڑکی کو بٹھا کر لے جانا ہے اور مسجد میں 1000 روپیہ دینا ہے، وہاں رسم و رواج ادا کرتے ہوئے 10 لاکھ روپیہ، مسجد کے لیے 1000 روپیہ۔ مسلمان کے لیے تو شرم سے یہی ڈوب مرنا چاہیے کہ مسجد کے لیے 1000، ہندوؤں کی رسمیں ادا کرنے کے لیے 10 لاکھ ہمارے پاس ہے۔ یہ مسلمان کے لیے جمع فکریہ ہے، مسلمان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ مسلمان ہو اور وہ غیروں کی نکالی کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو جھوٹ بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو چغلی کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو دھوکہ دہی کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو فراڈ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو غیبت کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو رسم و رواج ادا کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو شرک و بدعت کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو اللہ کے حکموں کو توڑے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو مسلمان اور یہ کام کرے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ہو مسلمان۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، علم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن کمزوری کہاں ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ کے اندر مسلمان ہیں۔ قرآن، کئی لوگ ایسے ہیں جو مہینے میں 1 دفعہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ قرآن ہے، انہیں پتہ ہے یہ عظمت والی کتاب ہے، انہیں پتہ ہے اس کو وضو کے بغیر نہیں پڑھنا، انہیں پتہ ہے اس کو ادب کے ساتھ پڑھنا، اسے پتہ ہے اس کو چومنا بھی ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح ہم کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پتہ ہونا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس دن ہم مسلمان اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس دن دنیا میں نہ فتنہ ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ یہ رسم و رواج ہوں گے، نہ شرک و بدعت ہوگی، نہ ہمارے اختلافات ہوں گے، نہ لڑائیاں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ کوئی دنیا کا کافر ہمارے اوپر حکمرانی کر سکے۔ جس دن ہم مسلمان سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسرائیل کیا چیز ہے، ہندوستان کیا چیز ہے، امریکہ کیا چیز ہے، پھٹے ہوئے بوٹوں والوں نے، پھٹے ہوئے چپلوں والوں نے 52 ملکوں کو فتح کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ جس دن ہم سمجھیں گے اس دن ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی علماء بیٹھے ہوں گے۔ جس دن ہم سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر، کسی کے گھر سے باہر سے کوئی گزرے گا، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ انگریز نے قرآن ختم کرنے کے لیے بڑی مہم چلائی، جہاں قرآن نظر آتا جلا دیتا، جہاں حافظ قرآن نظر آتے ختم کر دیتے، لیکن ایک گھر کے باہر سے گزرا، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بڑے غصے سے اندر گیا، دروازہ توڑ کر دیکھا کوئی قرآن نہیں، کوئی قرآن کا حافظ نہیں، قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور گھر والوں کو مارا پیٹا، بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے پہلے کہا تلاشی لے لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو انہوں نے اس معصوم بچے کو اٹھایا، کہا کہ اس سے تلاوت سن لو۔ جب اسے تلاوت کی، وہ 10 سپارے قرآن کے حفظ زبانی تلاوت کر گیا۔ اس انگریز نے کہا یہ ایسی قوم ہے کہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لیکن آج اسی انگریز نے ہمارے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے، پیچھے اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیے ہیں، جو ہمارے اسلام کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ ان کے شکنجے میں پھنس چکا ہے۔ علماء سے نفرت اور ان فتنہ پرور لوگوں کی محبت اس کے دل میں آ چکی ہے۔ آج علماء پہ تنقید سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آج فتنوں کا ظہور ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے اور شادی بیاہوں کے اندر سے رسم و رواج کو ختم کیجیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ اگر صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، پھر اپنی شادیوں کے واقعات کو دیکھیں، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے اور ہمارے ان معاملات کو دیکھے، شادی بیاہوں کے، فوتگیوں کے، ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے جو پڑوسیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات ہیں،
یہ دیکھے اور ہم سے وہ پوچھے، وہ صحابی پوچھیں کہ میں مسلمانوں کے گھر جانا چاہتا ہوں، کہاں ہیں مسلمان؟ ہم اتنے دور ہو چکے ہیں اسلامی طریقے سے، اتنے دور ہم جا چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے اندر انا پرستی ہے، ہمارے اندر میں آ چکی ہے، ہم کپڑوں سے باہر نہیں آ رہے۔ آج کوٹھی، بنگلے، کار، گاڑی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مجھے انصاف سے بتاؤ دین کے لیے ہم نے کتنا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا ہم نے دین کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 4 مہینے جماعت کے ساتھ لگائے، 8 سال مدرسے میں لگائے، یا میں نے فلاں کام کیا تو میں نے دین کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام سب کچھ کر کے، اپنا جان مال وقت اپنے آقا پہ اوپر قربان کر کے بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں، اس طرح کی صدائیں لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر صحابہ کرام گھروں میں جاتے، بچوں میں گھل مل جاتے، تو صحابہ کرام چیختے ہوئے رسول اللہ کے پاس جاتے، یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ ان کے اندر فکر تھی، کڑن تھی، لگن تھی، ایسے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اگر یہ صورتحال برقرار رہی، ہماری آنے والی نسلیں دین سے خارج ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں ہماری دین سے خارج ہو جائیں گی۔ مسجد کے اندر بچے آ نہیں رہے، اور مسجد کے اندر وہی لوگ آ رہے جو سفید پوش ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد آپ خود دیکھ لیں کتنی ہے۔ آنے والی نسل ہماری دین سے دور ہے۔ شادی بیاہ رسم و رواج سے پاک ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ میرا نہیں، کسی مولوی صاحب کا نہیں، کسی پیر صاحب کا نہیں، اللہ کا حکم۔ 29 آیات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1900 احادیث ایسی ہیں، 1900، جس کے اندر شادی بیاہوں کو آسان کرنے کی ترغیب ہے۔ سارے صحابہ کرام نے آسان شادیاں کی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کپڑے سے اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے، ایک کپڑے سے، اوپر والا جسم ننگا ہے، ستر ڈھانپا ہوا ہے ایک کپڑے کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، ایک چادر ہے جس سے ستر ڈھانپا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، صحابہ کرام کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وحی آئی، نزول ہوا، تو وہ جو عورت تھی اس کو کہا کہ میں آپ کا نکاح اس مرد سے کراتا ہوں جس کے جسم پر ایک چادر تھی۔ اور اس شخص سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ عورت سے نہیں پوچھا جہیز دے سکتی ہو یا نہیں، مرد سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس یہ جو ایک چادر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہیں سے ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں نہیں تو بھوکا، یہ ایک چادر ہے میرے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کی شادی کیسے کی جائے اس عورت کے ساتھ، اس کے لیے اس کے پاس تو مہر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی چادر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، آدھی چادر جو ہے وہ اس صحابی عورت کو مہر کے طور پر دے دی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پھر اس کا ستر پورا ڈھانپا نہیں جائے گا۔ کسی صحابی نے کیا مشورہ کیا، کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس صحابی کے لیے چندہ کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کو دیتے ہیں، یہ مہر ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی رسول سے کہ آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، میں نے آپ کا نکاح اس عورت سے کر دیا، بطور مہر آپ نے اس کو 10 صورتیں یاد کروانی۔ بتاؤ اس سے آسان نکاح ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ ہمارا مذہب ہے، ہندوؤں کا نہیں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اگر میں آپ کو صحابہ کے واقعات سنائیں، یقین کریں آپ حیران رہ جائیں کہ کیسی ہستیاں تھیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے آقا کے لیے چنا تھا، اور صرف چنا نہیں۔ ایک صحابی ہے، وہ جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیجئے۔ بڑا عرصہ جاتے رہے،
آخر ایک عورت ملی، کہا کہ آپ کا نکاح میں اس عورت سے کرتا ہوں. اور اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ خوبصورت نہیں ہے. تھے صحابی لیکن فرمایا یہ خوبصورت نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر ہے کر لو. شاید حکم تھا کر لی. رات آئی، جب شب بصری کا وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا. وہ صحابی اٹھے قافلے کے ساتھ راتوں رات میدان جہاد میں پہنچے. رات کو معرکہ ہوا، صبح اٹھے بہت سارے لوگ شہید ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہیں. آقا علیہ السلام تھکے ٹوٹے ہوئے زخموں سے چور ایک سائڈ پہ بیٹھے. ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، عثمان غنی سارے صحابہ پاس بیٹھے ہیں، بے شمار زخمی، بے شمار شہید. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صحابی کی یاد آئی. فرمایا آج میرا دوست اپنی دلہن کے ساتھ سویا ہوا ہوگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئی. فرمایا یا رسول اللہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ نہیں، وہ زخمیوں میں پڑا ہوا ہے. فرمایا فوراً جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. آقا ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس صحابی کو اٹھا کے لاتے ہیں اور آنکھیں بند ہے، بے ہوش پڑا ہے. اٹھا کے لاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں زانوں پہ اس کا سر رکھتے ہیں. صدیق اکبر کان میں کہتے ہیں صحابی اٹھو، آپ کا سر آقا علیہ السلام کی گود میں ہے. فوراً اس نے آنکھ کھولی، چہرے کی طرف دیکھا، روح پرواز کر. اس سے خوش نصیب صحابہ. ہم ان صحابہ کے نقش قدم پہ نہ چلیں تو یقین کریں ہم سے بڑا بے وقوف کوئی. جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں آج ہم تک دین پہنچا ہے. بدر کا میدان ہے، باپ اور بیٹا آمنے سامنے، کہیں باپ کافروں کی طرف سے کہیں بیٹا کافروں کی طرف سے. اور جب واپس آتے ہیں باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے دیکھ لیا تھا، اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا. بیٹا کہتا ہے ابا اگر میری نظر تیرے اوپر پڑتی میں تیری گردن اڑا ہی دیتا. یہ مسلمانوں کی محبت تھی. ہم رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے. وہاں اسلام کے لیے لوگ اپنے باپ کے اوپر تلوار بچھا لیا کرتے. ہم ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایک رواج نہیں چھوڑ سکتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا پیغام نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے. ہمیں یاد کروا رہے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد کروا رہے ہیں کہ آؤ ہم اپنے راستے پہ واپس آ جائیں، ہم اپنے راستے پہ واپس آ جائیں. شرک و بدعت کو چھوڑو، رسم و رواج کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں، ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتنا جھگڑا کیا ماضی کے اندر، اتنا جھگڑا کیا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اتنی نفرت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ایسا ہی ہے. آؤ آج ایک محنت اور کرتے ہیں. اسی طرح گرج کے محنت کرو، کود کر محنت کرو. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. آج اس پورے علاقے سے رسم و رواج کو ایسے ختم کرو جیسے صحابہ کرام کا دور یاد آ جائے. انشاءاللہ کریں گے. اور یہ رسم و رواج کو ختم کرنے والا شخص، آخر میں ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں. سنانا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سناتا ہوں. میرے بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. جس دن رخصتی ہوئی ہے اس کے بعد میری گھر والی کو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں آئے. ایک باغ کے اندر ہیں، عصا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ٹہل رہے ہیں. ٹہلتے میرے گھر والی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو کہتی ہے میرے پاس کچھ عورتیں تھیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہے. انہوں نے مجھے مٹھائی دی ہے، میں نے وہ مٹھائی کھائی ہے. اللہ کی قسم میری گھر والی کہتی ہے 1 ہفتہ تک میرے وہ ہونٹوں سے وہ خوشبو نہیں گئی، مٹھائی کا ذائقہ نہیں گیا. مجھے جب خواب بتائی میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا خواب ہم نے تو سنت زندہ کی ہے نبی علیہ السلام کی، اور میری بیٹی کی شادی پہ 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا مکمل سنت کے مطابق. تو یعقوب علیہ السلام خواب میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. یعقوب علیہ السلام خواب میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کتابیں کھولی، یعقوب علیہ السلام کا قصہ تلاش کیا. میں نے کہا معاجرہ کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات میں مجھے ایک واقعہ ملا. جب یعقوب علیہ السلام 11 سال کے تھے، انہوں نے اپنے والد اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان میں جوان ہو چکا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ابا جان نے کہا کہ تم لوبان ایک علاقہ ہے یہ عراق کے اندر، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کے ماموں ہیں
ان کی 2 بیٹیاں ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں اور وہ ملت ابراہیمی بھی آ چکی ہیں، یعنی اس وقت وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اپنے ماموں سے کہو کہ آپ کو وہ رشتہ دیں گے۔ یہ وہاں گھوڑوں پہ سفر کر کے کئی دنوں بعد وہاں پہنچے، ماموں سے بات کی، ماموں نے کہا جاؤ وہ کمرے میں دونوں بیٹھی ہیں، آپ جس کو پسند کرو گے میں اس سے شادی کروا دوں گا۔ یہ گئے، انہوں نے چھوٹی لڑکی کو پسند کیا جس کا نام راحیل تھا، چھوٹی لڑکی کو پسند کیا۔ واپس آئے، انہوں نے کہا میں نے چھوٹی کو پسند کیا ہے۔ تو ماموں نے پوچھا آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ماموں نے کہا کہ آپ کو 7 سال تک میری خدمت کرنی ہوگی بطور مہر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال خدمت کی ہے۔ 7 سال پورے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے انہوں نے کہا میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے، وہ فلاں کمرے میں تیری دلہن ہے، تم چلے جاؤ اس کے پاس۔ لائٹیں تو تھی نہیں، یہ گئے وہاں رات گزاری، صبح ہوا روشنی ہوئی، دیکھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا تھا چھوٹی کو، یہ وہ دلہن نہیں تھی، بڑی کے ساتھ انہوں نے نکاح کروا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں پہ برہم ہوئے، کہا کہ میں نے چھوٹی کو پسند کیا تھا، آپ نے میرا بڑی کے ساتھ رشتہ کیوں کیا؟ سننے والی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمارے ہاں یہ رسم ہے جب تک بڑی کی شادی نہ ہو جائے ہم چھوٹی گھر سے رخصت نہیں کرتے، جب تک بڑی کی شادی نہ ہو ہم چھوٹی رخصت نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بڑی کا رشتہ دیا ہے۔ اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ایک مرد میں ایک ہی وقت میں 2 سکی بہنیں رہ سکتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ اگر آپ کو چھوٹی سے رشتہ کرنا ہے تو مزید 7 سال ہماری خدمت کرنی ہوگی۔ پھر آپ یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال خدمت کی ہے، خدمت کرنے کے بعد چھوٹی سے نکاح کیا۔ اب یہ خواب ہمیں کیوں آئی ہے؟ میرا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ میں اس رسم کو توڑوں گا، میں پہلے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کروں گا پھر بڑی کا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اچانک رشتہ آیا اور اس کا نکاح ہو گیا۔